مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اہل بیت حضرات کے حقوق کے متعلق عرض کروں گا کہ اہل بیت اور خاندان نبوت کے امت مسلمہ پر کل کتنے حقوق ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت اور خاندان نبوت کے امت مسلمہ پر بنیادی طور پر 4 بڑے حق ہیں. سب سے پہلا حق ان سے محبت کرنا. اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی سورۃ شورى میں فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب، آپ ان مشرکین مکہ سے فرما دیجئے میں کبھی بھی تم سے اس تبلیغ پر، دعوت پر اور اسلام کے پھیلانے پر تم سے کبھی تنخواہ نہیں مانگوں گا، لیکن ایک چیز کا سوال میرا تم سے ہے کہ وہ رشتہ داری کا خیال رکھو. تو اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ الا المودۃ فی القربى. پہلا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور جس کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی چیز نہ مانگیے، لیکن ان سے اپنی محبت اور اہل بیت کی محبت کا ضرور سوال کیجیے. یہ اتنی بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے. نمبر 2، اہل بیت کے بغض سے اپنے دلوں کو پاک کرنا. کسی ایک فرد اور کسی ایک شخص کے بارے میں بھی اگر ہمارے دل میں بغض ہوگا تو قیامت والے دن ہماری کسی صورت میں نجات نہیں ہو سکے گی. ان حضرات کی صفات کو سمجھنا، ان حضرات کے کردار کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے علم اور ان صفات کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جہاں ہمیں کوئی بات سمجھنا ہے تو اپنی عقل کی کمی کا میرے یعنی کہ احساس ہونا چاہیے. ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اچھی صفات حمیدہ سے نوازا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اگر اہل بیت کی نفرت ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے. ایک آدمی عبادت کر کر کے لکڑی ہو جائے، ایک آدمی روزے رکھ رکھ کے ہڈیوں کا ہار بن جائے، اور ایک آدمی ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہت کچھ کر لے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو یہ تمام کی تمام عبادات اس کی ضائع ہو جائیں گی. نمبر 3، اہل بیت کا تیسرا حق یہ کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے راستے کے اوپر چلا جائے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کے اصول بنائے جائیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اے میری امت، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے میں تمہارے اندر اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو لہٰذا مسلمان کی نجات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو، ان کی نفرت سے دل پاک بھی ہو، اور تیسری چیز کے اتباع بھی ہو. یاد رکھیے، جس کی قیامت کے دن شفاعت چاہیے، دنیا میں اسی کی اتباع چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اتباع کسی اور کی ہو اور قیامت کے دن شفاعت کسی اور کی ہو. جس کی آدمی کیا دنیا میں آخرت میں شفاعت چاہتا ہے، دنیا میں اسی کی اتباع کرنی پڑے گی، اور شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور جس کے زندگی میں اہل بیت کی اطاعت ہوگی. اور چوتھا اور آخری حق کہ ان کے اوپر درود و سلام پڑھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم درود پاک کیسے پڑھیں، ہم آپ پر صلات کیسے پڑھیں؟ نبی علیہ السلام نے خود سکھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی محمد
وعلی آل محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں درود پاک کا حکم ہے اسی کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر بھی درود پڑھو اور میری آل پر بھی درود پڑھو. یہ 4 بڑے بنیادی حق ہیں. پہلا حق محبت کرنا، دوسرا حق کہ ان کی نفرت سے دلوں کو پاک کرنا. اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اپنے علم کی کمی کا احساس ہو، اپنے عقل کی کمی کا احساس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کمیوں سے پاک پیدا کیا تھا اور زمانے کی ساری خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی تھی. نمبر 3 اتباع. اگر اتباع ہوگی تو شفاعت ہوگی، اتباع نہیں ہوگی تو شفاعت بھی نہیں ہوگی. اور نمبر 4 اہل بیت پر درود پڑھنا. جہاں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا لازم ہے وہاں اہل بیت پر بھی درود پڑھنا لازم ہے. ان 4 اگر حقوق کو ہم ادا کریں گے، اللہ جل جلالہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں اور اہل بیت کی شفاعت ہمارے حق میں اللہ تعالی نصیب فرما دیں گے. اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. كل أيام الصعب